ہمارے 7ویں امام نے اپنی بیٹیوں کو ایک وصیت کی تھی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ 7ویں امام نے اپنی بیٹیوں کو وصیت کی تھی کہ شادیاں نہ کرنا، کیونکہ ان کے لیے سید کفو موجود نہیں ہے. اب میں بار بار کفو کہوں گا، کفو ویسے صحیح نہیں ہے، کف ہے چلے، لیکن عام زبان میں یہی استعمال ہوتا ہے تو میں اسی کو کہوں گا تاکہ آسانی رہے. سید کفو موجود نہیں، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک عالم گزرے ہمارے شیخ مہدی منصوری، انہوں کی کتاب ہے حیات الست، اس میں انہوں نے اس نظریے کو جو پیش کیا ہے تاریخی اعتبار سے، یہ یعقوبی نام کا ایک شخص گزرا ہے جس کی تاریخ یعقوبی، یہ اہل سنت تھا، سنی عالم دین تھا، اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے 7ویں امام وصیت کر کے منع کر کے گئے تھے اپنی بیٹیوں کو کہ تم شادیاں نہ کرنا، اور اس سے ان لوگوں نے خود ہی یہ نتیجہ نکالا کیونکہ اس زمانے میں کوئی سید موجود نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی شادیاں کہیں ہو نہیں سکتی تھیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ تاریخ یعقوبی علماء اہل سنت میں سے ایک عالم یعقوبی کی لکھی ہوئی ہے جو تاریخ دان تھے. اور پھر دوسری بات علماء نے یہ کہی کہ امام ایسی وصیت کو کر نہیں سکتے تھے کہ جو کہ سنت رسول کے خلاف تھی. امام سے بعید تھا کہ امام ایسی وصیت کر کے جاتے اور اپنی لڑکیوں کو شادی سے منع کر کے جاتے. شیخ عباس قمی نے باقاعدہ منتہی الاعمال، ایک تو دیکھیے منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک منتہی الاعمال جو ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی کی بھی، وہ ایک حدیث کی شرح ہے اور ہماری جو ہے وہ ائمہ کی تاریخ پر ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 18 بیٹیاں تھیں. امام کی 18 بیٹیاں تھیں، اور خود شیخ مفید نے بھی اپنی کتاب میں امام کی 37 اولادوں کا تذکرہ کیا، جس میں سے 19 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں تھیں، اور 2 بیٹیوں کے نام فاطمہ تھے. صرف 6 کے نام تاریخ میں آئے ہیں ان 18 بیٹیوں میں سے، صرف 6 کے نام تاریخ میں. اچھا، ائمہ نے اپنی اولادوں کی شادی کہاں کی، کن افراد سے کی، زیادہ تر تاریخ خاموش ہے، اور پھر ان میں سے بھی کتنوں کی شادی ہوئی کتنوں کی نہیں ہوئی اس کے متعلق بھی روایتوں میں پتہ نہیں. اصل وجہ اس کی یہ تھی جو سید جواد حسینی ہمارے عالم گزرے اور شیخ مہدی منصوری، انہوں نے اپنی جو کتاب میں اس کی وجوہات لکھی کہ امام کی جو بیٹیاں تھیں ان کی شادیاں کیوں نہیں ہوئی تھیں. کہا اس کی وجہ ہارون اور مامون کے شدید ترین مظالم اور سخت ترین دور تقیہ تھا. ان کی شادیاں نہ ہونے کی وجہ، ان کی شادی نہ ہونے کی وجہ ہرگز بھی یہ نہیں تھی کہ اس زمانے میں کوئی سید موجود نہیں تھا، نہیں، صرف اس وجہ سے وجہ یہ تھی کہ شدید ترین ہارون اور مامون کے مظالم تھے، اور ایسا زمانہ آیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کے گھر کا رخ کرنے کی سید بھی جرت نہیں کر سکتے تھے. اتنا شدید دور تقیہ تھا کہ امام کے گھر میں رشتہ کرنے کے دوسرے معنی فقط قتل ہو جانا تھا. ان کی شادیاں نہ ہونے کی وجہ دیکھیے، اس کو موڑ توڑ کے سید نہ ہونا قرار دے دیا گیا. اچھا، ایک تو وجہ یہ تھی. دوسری وجہ تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام کا خاندان سے دور ہونا. امام اپنے خاندان سے بہت دور تھے، اور اس وجہ سے اپنی بہنوں سے بہت دور تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت معصومہ قم نے بھی جب خراسان کی طرف جو سفر کیا تھا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تو دوران سفر ہی انتقال کیا تھا. لہٰذا یہ سخت ترین حالات جو تھے، اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قید خانے میں رہنا اور ان کی زندانی جو تھی یہ خود ایک بہت بڑی وجہ تھی. امام رضا علیہ السلام کا خاندان سے دور ہونا، شدید ترین مظالم، سخت ترین دور تقیہ، وہاں رشتہ کرنے کے معنی قتل ہو جانا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندانی اور امام علی رضا علیہ السلام کا خاندان سے دور ہونا اس کے اسباب میں تھا کہ ان کی بہت سی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکی. اچھا، اگر ہم بالفرض یعقوبی کی بات کو مان بھی لیں، جیسے اس نے کہا کہ امام وصیت کر کے گئے تھے، تب بھی اگر آپ تاریخ یعقوبی پڑھیں اور اس کے اندر امام کی وصیت دیکھیں تو امام نے وصیت کی وجہ سے، یعنی امام کے جو وصیت کے الفاظ تھے، اصل تو یہی باتیں تھیں، افلاس، غربت، غریب الوطنی، پابندیاں وغیرہ، لیکن امام کے اگر ہم کہیں کہ وہ جو وصیت بھی اگر امام کر کے گئے تھے تو وصیت کے الفاظ بھی ہیں. وصیت کے الفاظ کیا تھے
امام نے فرمایا تھا، ساتویں امام نے، کہ کوئی بھی لڑکی امام علی رضا علیہ السلام کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی نکاح نہ کرے. اس وصیت کے اندر یہ تھا، یعنی ان کی مشورے سے شادی ہونی چاہیے، کیونکہ امام علی رضا ان کی شادی کے معاملات سے زیادہ آگاہ تر ہیں، لہٰذا یہ جس لڑکی کے جس شوہر کو پسند کریں یہ ان سے شادی کرے، اور جس کو یہ رد کر دیں ان سے لڑکی بھی رد کر دے. یہ اس وصیت میں سے تھا. تو ان کی وصیت میں تھا کہ میرے بعد حجت خدا امام علی رضا ہیں، اور ہر کام میں بشمول شادی ان کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ یہ سب سے بہتر اور آگاہ تر ہے. یعنی ان سے مشورہ لے کر شادی کرنی ہے. وجہ اس کی یہ تھی مشورے کی کہ خاندان اہل بیت کی جاسوسی کے لیے بہت سے افراد کے رشتے بھجوائے جاتے تھے کہ جو داماد کے طور پر گھر کے اندر داخل ہو سکیں اور سارے راز لے سکیں. لہٰذا امام علی رضا کی مشاورت کو لازمی قرار دیا گیا. لہٰذا یہاں پر کوئی سید کفو اور غیر سید کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ شدید ترین حالات اس کی ایک وجہ تھے، اور اکثر روایات کے اندر تو ہمیں وہ حالات پتہ بھی نہیں جو اس زمانے میں تھے کہ جن کی وجوہات کی بنا پر ان کی شادی نہیں ہو سکی، کیونکہ ساری باتیں حدیثوں کے اندر آئی بھی نہیں ہیں کہ اور وجوہات کیا تھیں. کیونکہ کتنے ہی ایسا آپ دیکھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، حضرت یحییٰ کی شادی نہیں ہوئی. ان کی وجوہات کیا تھیں آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا. نہ روایت میں جس کا تذکرہ ہو کہ حضرت عیسیٰ نے شادی کیوں نہیں کی تھی، حضرت یحییٰ نے شادی کیوں نہیں کی تھی. خود امام زمانہ علیہ السلام کی شادی کا کنفرم نہیں ہے کہ ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی. تو یہ سب مسئلے، ان سب کی مصلحتیں ہمیں نہیں پتہ. تو ہم خود کہ ان کی شادی ان کی بیٹیوں کی نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا ہم کوئی خود ساختہ نظریہ بنا لیں کیونکہ سید اویلیبل نہیں تھا اس وجہ سے شادی نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بعید بات ہے. ان کے اماموں کے سے منسوب کرنا یہ بات اپنے خود ساختہ نظریے کو کسی طور پر بھی درست نہیں. تو اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں خاندان اہل بیت کی جو لڑکیاں ہیں نا، ان کا عام آج کل کے زمانے کی لڑکیوں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، وہ امام کی سگی بیٹیاں تھیں، اخلاق میں اور عمل میں تربیت یافتہ. شادی نہ ہونے کے سبب معاذاللہ کسی گناہ میں ان کے پڑنے کا امکان نہیں تھا. شادی دیکھیے اس وقت واجب ہوتی ہے جب شادی نہ ہونے سے کسی گناہ میں انسان پڑ رہا ہو، ورنہ شادی یا تو مستحب ہوتی ہے یا مباح ہوتی، حرام اور مکروہ بھی ہوتی ہے، لیکن یا تو عمومی حالات میں مستحب ہوگی یا مباح ہوگی. اگر کوئی گناہ میں پڑ رہا ہوگا تو شادی واجب ہوتی. جو اس زمانے میں رشتے آ رہے تھے ان لڑکیوں کے، ان سے یا تو شادی کرنا حرام تھا یا مکروہ تھا. مثلا کون سے رشتے آ رہے تھے؟ ناصبیوں کے رشتے آ رہے تھے، دشمن اہل بیت. دشمن اہل بیت کافر، معلوم ہے کہ یہ شخص ناصبی ہے، اس سے شادی کرنا حرام ہے. یا تو وہ حرام رشتے تھے یا مکروہ رشتے تھے، فاسق تھے، شرابی تھے، بد اخلاق تھے، بد کردار تھے، برائیوں کا مرقع اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے افراد تھے. ایسے افراد سے شادی کرنا مکروہ تھا. یعنی یا تو اس زمانے کے افراد سے شادی کرنا یا تو حرام تھا جو رشتے آ رہے تھے، یا مکروہ تھا. اور شدید ترین وجہ تو وہی تھی، یعنی شدید ترین جو مظالم تھے، سخت ترین وجہ جو تھی، یعنی سید اور غیر سید کا مسئلہ نہیں تھا. اور ایک وجہ اور ہے جو آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی نے نقل کی. آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی فرماتے تھے کہ غیر معمولی قید و بند اور پابندیوں کے ساتھ ساتھ انتہائی غربت و افلاس بھی اس کی ایک وجہ تھی. آیت اللہ عبداللہ شیرازی نے فرمایا. اور عیون اخبار الرضا کی ایک روایت بھی پیش کی جو شیخ صدوق کی کتاب ہے عیون اخبار الرضا، کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون نے پوچھا تھا کہ آپ کی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہے، تو امام نے جملہ فرمایا تھا غربت کی وجہ سے. غربت، شدید ترین غربت، بھی کھانے کو بھی دستیاب نہیں ہوتی تھی کوئی چیز. شادی کے لیے بہرحال کچھ اخراجات اور اس کی ضرورت ہوتی، کیسے؟ کیونکہ اور بھی جو افراد تھے اس کے لیے کچھ مہر ہوتا ہے، چلیں وہ بھی اگر وہ نہ ہو تو بعد کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے. شدید ترین افلاس اور غربت بھی اس کی ایک وجہ تھی جو آیت اللہ عبداللہ شیرازی نے نقل کی. پھر ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے، یہی تو وجہ ہے کہ حضرت معصومہ قم کی شادی نہیں ہوئی. معصومہ قم کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیے، ایک تو نام تھا فاطمہ. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. معصومہ قم کے لیے معصومہ کا لفظ سب سے پہلے حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا. سب سے پہلے معصومہ کا لفظ، اس کی کون سی روایت ہے ابھی اتنا وقت نہیں میرے پاس، لیکن سب سے پہلا لفظ یہ معصومہ کا جو خطاب ہے یہ ہمارے 8ویں امام نے ان کو دیا. اخلاق و کردار و سیرت میں مکمل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شبیہ.
جتنے فضائل شہزادی کے تھے سب کا عکس اور پرتو معصومہ قم کے اندر نظر آتا ہے. بہت سے علماء نے تو عملیات کر کے حضرت زہرا کی قبر کا معلوم بھی کرنا چاہا تو غالباً امیر المومنین خواب میں آئے, مجھے نام نہیں یاد رہا کہ کون سے معصوم, اور کہا کہ تم قبر کا پتہ چلانا کیوں چاہتے ہو کہ حضرت زہرا کہاں پر دفن. انہوں نے کہا ہم اس وجہ سے قبر کا پتہ چلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی فیوز و برکات سے ہم فیضیاب ہو سکیں. کہا کہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے معصومہ قم کی قبر پہ جا کے مانگو, ساری فضیلتیں حضرت فاطمہ کی ان کو حاصل ہیں. اللہم صلی علی محمد. ساری فضیلتیں ان کو حاصل ہیں, جو کچھ مانگنا ہے ان سے جا کر مانگ لو. اور انتقال بھی اسی عمر میں کیا ہے, تقریباً 18 سال کی عمر میں, واضح روایت میں بہرحال 22 سال کی عمر بھی آئی ہے کہ 22 سال کی عمر میں حضرت معصومہ قم شہید ہو گئی تھیں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضرت معصومہ قم مقام عصمت پر فائز تھیں, کیا یہ معصومہ تھیں؟ یا لقب کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ ان کا لقب معصومہ ہے, لیکن جس طرح چہاردہ معصومین علیہ السلام ہے, کیا اس طرح سے معصومہ تھیں, کیا یہ معصوم تھیں؟ تو انہوں نے جواب دیا آیت اللہ بہجت نے کہ حیرت ہے کہ جس کی قبر کی زیارت سے جنت واجب ہو جاتی اس کے متعلق تم پوچھتے ہو کہ وہ معصومہ تھیں یا نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. من زارہ فلہ الجنہ, روایت میں کہ جو ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی. جس کی فقط قبر کی زیارت سے جنت واجب ہو جاتی ہو اس کی عصمت کا پوچھتے ہو. البتہ جو چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں ان کی عصمت پروردگار کی دی ہوئی تھی, ان کی طرف سے, پروردگار کی طرف سے, اور باقی افراد کی جو عصمت ہے وہ عصمت اکتسابی کہلاتی. اس میں ایک فرق ہے. ان کو معصومہ قم جس عصمت کے درجے پر فائز تھیں اسے عصمت اکتسابی, جو خود ریاضت کر کے گناہوں سے مکمل پرہیز کر کے تمام مستحبات و مکروہات ان کی پابندی کر کے اور ایک مقام عصمت کو حاصل کیا جاتا ہے. یعنی مکمل طور پر دین اسلام کے اوپر عمل کر کے ڈوب کر جس عصمت اکتسابی نے جو خود سے کسب کی جاتی ہے عصمت, اس کو حاصل کیا تھا معصومان. جس طریقے سے ہمارے بہت سے علماء سے سوال پوچھا کہ کیا حضرت خدیجہ معصومہ تھیں, تو وہاں سے بھی یہ جواب ملا کہ وہ عصمت اکتسابی رکھتی تھیں. حضرت ابو الفضل العباس علمدار عصمت اکتسابی رکھتے تھے. ثانیہ زہرا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایک عصمت اکتسابی رکھتی تھیں. تو جس طرح حضرت فاطمہ کے متعلق پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کف نہ ہوتا, کوئی ان کے ہمسری کے قابل نہیں تھا, اسی طریقے سے ان کی بھی ہمسری کے کوئی پوری دنیا میں قابل نہیں تھا. یعنی مقام عصمت اکتسابی حاصل ہونے کے بعد کسی گناہ میں پڑھنے کا شادی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی شائبہ, کوئی تصور سے محال اور بالاتر یہ بات تھی, تو لہٰذا معصومہ قم پہ شادی واجب بھی نہیں تھی. دوسرا پابندیاں, افلاس, غریب الوطنی, مظالم, شدید ترین دور تقیہ, اور خود ان کا کوئی ہمسری کے قابل نہ ہونا کسی شخص کا ان کی شادی نہ ہونے کی وجوہات میں سے. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وجوہات اور بھی ہوں جو کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ معلوم نہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله